قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی بات سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی اتنی معلومات حاصل کرے جن کے ذریعے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکے۔ ہر شخص کا پورا باضابطہ عالم دین بننا ضروری نہیں ہے، لیکن بقدر ضرورت دینی معلومات حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ مثلا نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کے ضروری مسائل، جس قسم کے معاملات اس کی زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے بارے میں حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کے احکام وغیرہ۔ پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے دین کی ضروری باتیں سیکھنے کو ضروری قرار دیا ہے، وہاں اس عمل پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرما رکھے ہیں۔ یعنی دین سیکھنے کا ہر عمل ایک مستقل نیکی ہے جس کی بہت فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس غرض کے لیے کسی راستے پر چلے کہ علم کی کوئی بات سیکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیں گے، اور علم طلب کرنے والے کے لیے اس کے عمل پر اظہار خوشنودی کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اس فضیلت میں وہ طالب علم تو داخل ہے ہی جو باقاعدہ علم دین کی تحصیل کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن جو لوگ پورے عالم دین بننے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، یا ضرورت کے وقت کسی عالم یا مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، یا کسی وعظ و نصیحت میں اس نیت سے شریک ہوتے ہیں کہ دین کی باتیں سیکھیں گے، امید ہے کہ انشاءاللہ ایسے لوگ بھی اس فضیلت میں حصہ دار ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ غرض دین کی کوئی بات سیکھنے کے لیے جو اقدام کیا جائے انشاءاللہ اس پر طلب علم کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، یہاں تک کہ اس غرض سے مستند دینی اور اصلاحی کتابوں کے مطالعے پر بھی اسی اجر و ثواب کی پوری امید ہے، بشرطے کہ کتابیں مستند ہوں، جس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کسی عالم سے پوچھ کر کتابوں کا انتخاب کیا جائے۔ لہذا جہاں کہیں سے دین کی کوئی بات سیکھنے کا موقع ملے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس سے اپنی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، زندگی سنوارنے میں بھی مدد ملتی ہے اور نیکیوں میں مستقل اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ علم ایسا ناپیدا کنار سمندر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے لیکن مزید علم کی طلب اس کو بھی رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو شخص علم کا حریص ہو اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، یعنی وہ ہر مرحلے پر
مزید علم کی تلاش میں رہتا ہے اور نیکیوں کے حصول کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جھگڑے سے پرہیز۔ لڑائی جھگڑا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں جھگڑالو آدمی کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف حلم بردباری، جھگڑے سے پرہیز کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں اور ایسے شخص کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے ایک آدمی سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، بردباری اور تمکنت۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی حق پر ہونے کے باوجود محض رفع شر اور لڑائی جھگڑے سے بچنے کی خاطر اپنا حق چھوڑ دے یا صلح کر لے، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عظیم بشارت دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے خواہ وہ حق پر ہو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔